اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار متعال کا شکر ہے کہ دعائے ابی حمزہ سمالی کے 14ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار متعال توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اسی طرح ہم اہل بیت علیہم السلام کی خالص ہدایات سے بہرمند ہوتے رہیں اور غور و فکر و تدبر و تأمل کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور عبودیت کے راستوں میں کمال کی جانب آگے بڑھ سکیں۔ عزیزان گرامی، دعائے ابو حمزہ سمالی کا یہ مرحلہ باقاعدہ ایک دعائیہ شکل اپناتا ہے اور مناجات اور توبہ اور استغفار کی حالت سے خارج ہوتا ہے، اور شاید بظاہر ایسا لگے کہ جو الفاظ اور جملات کا سیاق ہے وہ ہمیں ایسا محسوس کرائے کہ یہ دعا اب اختتام پذیر ہو رہی ہے، لیکن آپ کو شاید بہت حیرت ہو اگر میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم اس مرحلے کو مقدمے کا آخری حصہ مان سکتے ہیں، یعنی دعا کے مقدمے اور انٹروڈکشن کے پایانی حصے میں ہم اس مرحلے کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن ہرگز یہ دعا کے پایانی مراحل کے قریب بھی نہیں ہے، اور یہاں سے دعا میں مزید عروج پیدا ہونا ہے اور مناجات میں مزید عروج پیدا ہونا ہے، اور یہاں تک کی جو ہماری گفتگو تھی آگے چل کر ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ یہ تو صرف ایک مقدماتی گفتگو تھی، ابھی تو ایک معشوق کے گفتگو کی، ایک اس شخص کے گفتگو کی جو پروردگار متعال سے گفتگو میں حقیقی معنی میں لذت محسوس کرتا ہے، تو یہ تو اس کی گفتگو کا ایک مقدمہ تھا۔ آئیے عزیزان گرامی، اسی مقدمے کے ساتھ اس دعا کے شرح اور ترجمے کے مراحل میں آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کے دعا کے عربی جملات یہ ہیں کہ اللہم اشغلنا بذکرک واعذنا من سخطک واجرنا من عذابک وارزقنا من مواہبک وانعم علینا من فضلک وارزقنا حج بیتک وزیارت قبر نبیک صلواتک ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيته إنك قريب مجيب وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنثانا صغيرنا وكبيرنا حرنا ومملوكنا كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا اللہم اشغلنا بذکرک، اے پروردگارا تو ہمیشہ ہمیں اپنی یاد میں مصروف رکھ۔ عزیزان گرامی، یاد کا تعلق قلب اور روح سے ہے، لہٰذا ہم اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ دن رات زحمت اٹھاتا ہو، دن رات رزق حلال کمانے کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو، لیکن
خداوند متعال کی یاد اس کے قلب میں زندہ ہو، اور یہ ایسے ممکن ہے کہ اس کا ہر عمل پروردگار متعال کو خوش کرنے کے لیے ہو اور پروردگار متعال کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کماتا ہے تو یہ جانے کہ خداوند متعال نے اس کو بہت پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اگر معاشرے میں دوسری رسپانسبلٹیز انجام دیتا ہے، مومنین کی مدد کرتا ہے، تو یہ سمجھے کہ پروردگار متعال کو یہ بات بہت پسند ہے کہ ایک انسان معاشرے میں رسپانسبل ہو اور امانت داری سے اپنے کام انجام دے۔ ایک شخص امام کے پاس تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے کہ امام، سفر حج میں ہمارا ساتھ خدا کے ایک بہت خاص بندے کے ساتھ رہا جو ہر وقت نماز اور ذکر خدا میں، یاد خدا میں مشغول رہتا تھا، 24 گھنٹے وہ ذکر اور نماز بجا لاتا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے پوچھا تو اس کے کام کون انجام دیتا تھا؟ اس کے سامان کو کون یہاں سے وہاں جا بجا کرتا تھا؟ دوسرے کام اس کے کون انجام دیتا تھا؟ تو کہتا ہے کہ اس کے کاموں کو ہم انجام دیتے تھے، یہ ڈیوٹیز ہم پوری کرتے تھے۔ اور امام نے ہرگز اس بات پر خوشی کا اظہار نہیں کیا اور کہا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی پر زحمت نہ بنے۔ اور خود امام سجاد علیہ السلام کا یہ شیوا تھا کہ کئی حج انہوں نے انجام دیے بغیر اس کے کہ وہ پہچانے جائیں، بغیر اس کے کہ کوئی جانے کہ یہ کون ہے۔ قافلوں میں جا کر خدمت کرتے تھے زواروں کی، حاجیوں کی، حتیٰ گھوڑوں کا ان کے خیال رکھتے تھے۔ اور عجیب بات یہ کہ جیسے ہی اس قافلے میں خبر ہو جاتی تھی کہ یہ سید الساجدین علیہ السلام ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے چوتھے چراغ ہیں، تو وہ اس قافلے کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے اور کسی اور قافلے میں خدمت کرنے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ عزیزان گرامی، خداوند متعال کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہنا اہل بیت علیہ السلام سے سیکھیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان ایک تقدس معابی کا رویہ اختیار کرے اور معاشرے میں کوئی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر نہ لے، کسی قسم کا رزق نہ کرے اور دوسرے اس کی خدمتیں انجام دیتے رہیں۔ نہیں عزیزان گرامی، پھر فرماتے ہیں کہ وَأَعِذْنَا مِن سَخَطِكَ، پروردگارہ تو ہمیں اپنی ناراضگی اور غصے سے بچا لے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَأَجِرْنَا مِنْ عَذَابِكَ، پروردگارہ تو ہمیں اپنے عذاب سے امان دے۔ وَارْزُقْنَا مِنْ مَوَاهِبِكَ، اپنی بے حساب اور پسندیدہ عطاؤں سے ہمیں رزق عطا فرما۔ وَانْعِمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِكَ، اپنے فضل اور کرم سے ہم پر اپنی نعمتوں کو فراواں کر دے۔ وَارْزُقْنَا حَجَّ بَيْتِكَ، ہمارے رزق میں بیت اللہ الحرام کی زیارت، وزیارت قبر نبیک، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو قرار دے۔ صلواتک ورحمتک ومغفرتک ورضوانک علیہ وعلی اہل بیتہ، وہ نبی کہ جس پر اور جس کے خاندان پر تیرا درود، تیری رحمتیں، تیری مغفرتیں اور تیری رضامندیاں ہیں۔ وتوفنا علی ملتک، اے پروردگار میری موت کو، ہماری موت کو تیرے دین پر قرار دے۔ سنت نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ، ہماری موت کو اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے سنت پر قرار دے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارہ تو میرے والدین کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما کہ یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے بچپن میں میری پرورش کی اور مجھے محبتوں سے پالا، تو بھی ان کے ساتھ محبت سے پیش آ، اپنی رحمتوں کو ان پر نازل کر۔ اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک نیک انسان، ایک اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے انسان کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ احسان فراموش ہرگز نہیں ہوتا، اور جس کسی نے اس کے اوپر احسان کیا ہوتا ہے تو وہ آخر تک کوشش کرتا ہے کہ اس کے احسانوں کے بدلے میں اس کو احسان سے جواب دے۔ اجزہما بالاحسان احسانا، پروردگارہ میرے ماں باپ نے جو نیکیاں انجام دی ہیں تو بھی بدلے میں انہیں نیکیاں عطا فرما۔ میں ان کا حق ادا نہیں کر پاتا، میں ہرگز اپنے ماں کا حق، اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا۔ پروردگارہ تو میری مدد فرما اور اتنے احسان ان پر کر، اتنے احسان ان کے اوپر کر تاکہ اس محبت کا بدلہ ہو جائے کہ جو
انہوں نے میرے دل میں تیری نسبت ایجاد کی، تیرے انبیاء کی نسبت ایجاد کی، اہل بیت علیہم السلام کی نسبت جو محبت انہوں نے میرے دل میں ایجاد کی، میں کچھ نہیں تو اس کا احسان تو کبھی بھی نہیں لوٹا سکتا۔ پروردگارہ تو ہی میری مدد فرما اور تو ان پر احسان کر، وبالسیئات غفرانہ، اور ان کے برائیوں اور ان کی غلطیوں اور گناہوں کے بدلے میں تو ان کی مغفرت فرما۔ اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، پروردگارہ تو تمام مؤمنین اور مؤمنات جو کہ ہمارے بیچ ہیں یا جو اب ہمارے بیچ نہیں رہے، تو ان سب کو معاف فرما دے۔ عزیزان گرامی، پچھلے سالوں میں بہت سارے ہمارے عزیز ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے جو اپنے فیڈ بیک سے ہمیں حوصلہ دیتے تھے، ہمیں اپنی دعاؤں سے نوازتے تھے، اور ان کے دعاؤں کی وجہ سے پروردگار متعال نے توفیق دی، اور افسوس کے ساتھ وہ آج ہمارے بیچ نہیں ہیں اور ان کی خالی جگہ محسوس ہوتی ہے۔ خاص کر کے ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور ہر اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں کہ جس کا ہم پر کوئی احسان ہے۔ پروردگارہ تو ان سب کو معاف فرما دے اور جوار اہل بیت علیہم السلام میں انہیں بہترین جگہ عنایت فرما۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ تابع بیننا و بینہم بالخیرات، پروردگارہ جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں تو ہمارے اور ان کے بیچ بھلائیوں کا اور اچھے اعمال کا ایک رابطہ برقرار فرما، یعنی ہمیں توفیق دے کہ جو نیک کام انجام دیں تو ہم انہیں اس نیک کام میں یاد رکھیں اور اس نیک کام کے اجر و ثواب کو انہیں تحفے کی صورت میں پیش کریں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، ذکرنا و انثانا، صغیرنا و کبیرنا، حرنا و مملوکنا، پروردگارہ تو ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، ان کو کہ جو ہمارے بیچ حاضر ہیں یا ان کو کہ جو ہمارے بیچ سے غائب ہیں، مردوں کو اور ہماری عورتوں کو اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے بوڑھوں کو، اور یہ ظاہر ہے اس کا تعلق امام علیہ السلام کے زمانے سے تھا کہ جو غلام ہیں یا جو آزاد ہیں، یعنی ہمارے غلاموں کو اور ہم میں سے ان کو کہ جو آزاد ہیں، سب کے سب کو معاف فرما دے، سب کے سب کو اپنی مغفرت سے بہرمند فرما۔ کذب العادلون باللہ، ہاں بے شک جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منہ موڑ لیا، روگردانی کی، تو انہوں نے جھوٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ وَضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، اور بہت بڑی گمراہی کے شکار ہو گئے۔ وَخَسِرُوا خُسْرَانًا مُبِينًا، اور واضح اور روشن خسارے میں مبتلا ہو گئے۔ عزیزان گرامی، امید ہے کہ امام علیہ السلام کی یہ تمام عظیم دعائیں ہمارے اور آپ کے حق میں پروردگار متعال قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ دعائے ابو حمزہ سمالی کے شرح اور ترجمے کا 14واں حصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، دن اور رات بہت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں اور کسی کو نہیں پتہ کہ اگلے پل میں پروردگار متعال کی رضایت اور خوشنودی حاصل کرنے کی فرصت ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو اسی لیے جو پل ہمارے ہاتھ میں ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ 15 دنوں کا مہمان ہے، 14 دنوں کا مہمان ہے یہ ماہ رمضان، اور اس کے بعد ہم ہیں اور وہ شیطان ہے کہ جو آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے وہ پروٹیکشن حاصل نہیں کی پورے سال کے لیے کہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں حاصل ہوتی ہے، تو پھر وہی حال ہوگا جو پچھلے سالوں میں ہوا ہے، اور پھر اگلے سال اسی مرحلے پر ہم ماہ رمضان میں داخل ہوں گے۔ ایسا نہ ہو عزیزان گرامی، امید ہے کہ ہر ماہ رمضان میں جب ہم داخل ہوں تو عبودیت اور بندگی کے ایک بہتر مرحلے میں داخل ہوں اور اس سے بہتر مرحلے سے خارج ہوں، اور اگلے ماہ رمضان میں پھر مزید کمال حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔